نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل قدر بزرگوں، محترم دوستوں، مکرم رفیقوں، معزز حاضرین مجلس درس قرآن، جو کلمات مقدسہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 ہے۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دروس میں سورہ آل عمران کے ابتدائی کلمات اور اس کے مبارک الفاظ کے سلسلے میں کچھ وضاحتیں پیش کی جا رہی تھیں، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی ابتدا میں جہاں اپنی شان معبودیت کا اظہار فرمایا، تو وہیں پر اللہ رب العزت نے اپنے دو بے مثال بڑی عظیم تر صفات کا ذکر فرمایا، وہ حی اور قیوم کی صفات تھی۔ تو اس سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اپنے محبوب پر نازل کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید اور کتاب مبین کے تذکرے کے بعد تورات اور انجیل کا مبارک ذکر آیا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے پچھلی آیتوں میں جو سورہ آل عمران کی ابتدا سے لے کر آیت نمبر 5 تک اپنی توحید، معبودیت، پھر اپنی حی القیوم ذات کو بیان کیا، قرآن کا ذکر فرمایا۔ بطور خاص پروردگار عالم نے ساری آسمانی کتابوں میں، پچھلی ساری آسمانی کتابوں میں تورات اور انجیل کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی جانے والی یہ جو دو کتابیں ہیں، تو ان کا بطور خاص تذکرہ کرنے کے پیچھے خاص حکمت کا فرمائیں۔ ان دو کتابوں کے ذکر کے ضمن میں خالق دو جہاں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیونکہ یہ کتابیں انہی دونوں جلیل القدر ہستیوں پر نازل ہوئی تھی۔ اگرچہ زبور بھی نازل ہوئی ہے، زبور دیگر صحیفے بھی نازل ہوئی ہے، مگر اللہ رب العزت نے خاص طور پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی جانے والی کتابوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تو آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا گیا تھا شان نزول کے طور پر ابتدائی گفتگو میں، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عیسائی حاضر ہو گئے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ، وہ عیسائی آئے تھے کہ
پھر آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کچھ سوالات کیے تھے. سوالات میں جو ماحصل نتیجے کے طور پر جو بات ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ ہیں. پہلا لفظ یہ تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. استغفر اللہ. دوسرا قول ان کا یہ تھا، دوسرا اعتراض یا سوال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ابن اللہ ہیں. تو یہ سوالات ان کی جانب سے حضور کی بارگاہ میں رکھے گئے تھے. تو ان سوالات کے پیش کیے جانے کے بعد ایک مناظرے کی کیفیت تیار ہو گئی تھی. مناظرہ ہوا تھا. مناظرہ دلائل کی روشنی میں ہوتا ہے. مناظرہ جو ہوتا ہے تو اس کے اندر ہر دو طرف سے دلیلیں پیش کی جاتی ہیں. دلیل کی گفتگو کو مناظرہ کہتے ہیں. کیا دلائل سے جو گفتگو پیش کی جاتی ہے دونوں طرف تو اس کو مناظرہ کہا جاتا ہے. دلائل سے مناظرہ ہوتا ہے، تلوار سے مقاتلہ ہوتا ہے. قتل جہاد، یہ جو میدان کا جہاد ہوتا ہے وہ تلوار سے ہوتا ہے. دلائل سے جو جہاد ہوتا ہے اس کو مناظرہ کہا جاتا ہے. وہ مناظرہ ہوا تھا. مناظرہ ہونا اس طور پر انجام دیا گیا تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ عیسائی کہہ رہے تھے کہ اللہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ کے بیٹے ہیں. تو دلیل کے طور پر ان لوگوں نے یہ بات عرض کی تھی ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ ہیں پھر اللہ کے بیٹے بھی ہیں. تو اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خدا ہونے کی دو صفتیں تھیں اور ہیں. وہ کہہ رہے تھے استغفر اللہ، ہم اللہ اس لیے مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر اللہ کا بیٹا کم سے کم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے اندر خدا بننے کے دو صفات ہیں. وہ جو دو صفات ہیں تو ان صفتوں اور ان خوبیوں اور ان شانوں کی بنیاد پر ہم ان کو خدا مانتے ہیں اور خدا کا بیٹا بھی تسلیم کرتے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات ہوئی تھی کہ دیکھو تم لوگ نبی ہونے کی حیثیت سے اگر بات کرنے آئے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہے تو تمہارا یہ بات کرنا بالکل صحیح ہے. نبی ہونے کے اعتبار سے گفتگو کرنا چاہتے ہو تو بات صحیح ہے، حق بات ہے. نبی ہونے کے لحاظ سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا جو عزم ہے اور ارادہ ہے، پھر تمہارا جو پیش کرنے کا جو انداز ہے یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نبی اور رسول نہیں مانتے. تم تو کھلے طور پہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے. استغفر اللہ. اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے مناظرے کی کیفیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دو ایسی شانیں عطا کی گئی ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھ کر ہم ان کو خدا مان سکتے ہیں اور خدا کا بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں. دوستو وہ دو شانیں کیا ہیں؟ وہ دو شانیں یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک بہت بڑی شان یہ ہے کہ ان کو غیب کا علم حاصل ہے. وہ غیب بتاتے ہیں. قرآن مجید میں آیا بھی ہے. وہ کہنے لگے کہ آپ کے کلام میں بھی موجود ہے. قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ بتائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لوگ آتے تھے تو آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے علم کی بنیاد پر
غیبی علم کی بنیاد پر، جو اللہ نے بعض مغیبات اور غیب کی علموں پر آپ کو مطلع فرما دیا تھا، تو اس کی بنیاد پر آپ وہ جو آنے والے لوگ ہیں تو وہ لوگ گھر میں کیا پکائے ہیں، پھر وہ گھر سے کیا کھا کے آ رہے ہیں، اس کی خبر دے دیتے تھے۔ اس کی خبر دیتے تھے، گھر میں یہ کچھ پکا کے آئے اور کھا کے آئے، اس کی اطلاع دے دیتے تھے۔ یہ ایک شان تھی، یہ ہے غیب کا علم۔ چھپی ہوئی بات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، گھر میں کس کے کیا پکا ہوا ہے اور کون کیا کھا کے آ رہا ہے، جب تک وہ نہ بتائے اور خبر نہ دے کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ساری خبریں دے رہے ہیں، کیا پکا کے آ رہے ہیں، کیا کھا کے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہو گئی شان علمی، علم کی شان۔ یہ جو غیب کی بات بتانا، یہ اللہ رب العزت کی ہی شان ہے، جو خدا ہوتا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ یہ ان کا کہنا تھا، ایک شان یہ تھی۔ دوسری شان وہ کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اس لیے ہے یا اللہ کا بیٹا اس لیے ہے کہ ان کے اندر خدا کی ایک دوسری بہت بڑی شان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے قدرت۔ یہ اچھا یاد رکھنا، دو شانوں کا اظہار کرنے لگے، اور وہ دو شانیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھئی ایک علم کی شان تھی، پھر ایک قدرت کی شان بھی تھی۔ قدرت کی شان کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قدرت کی ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کے سامنے جب کوئی آدمی بیمار آ جاتا تھا، مریض ہوتا، تو آپ اپنا دست مبارک اس کے جسم پہ پھیر دیتے تھے تو وہ صحت مند بن جاتا تھا۔ یہ دیکھیے قدرت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے قدرت۔ جو نابینا آتا تھا، اس کی نابینا جو آنکھیں ہوتی تھی اس پہ دست مبارک پھیر دیتے تو بینا ہو جاتا تھا۔ کوڑ کی بیماری والا آ جاتا تو چنگا ہو جاتا اور صحت مند بن جاتا تھا۔ تو یہ سارے کے سارے قدرت کے مظاہر ہیں، قدرت کی شان ہے۔ تو دیکھو یہ دو قدرت کی، یہ دو شانیں جو اللہ کی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جا رہی ہیں۔ لہذا اس بنیاد پر، اس دلیل کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے اور اللہ کا بیٹا، کیونکہ قدرت کا ہونا، کہ شان علم غیب ہونا، یہ خدا کے لیے خاص وہ کہہ رہے تھے، یہ ان کی سوچ تھی۔ مگر دوستو بھئی اللہ کی شان یقیناً علم ہونا ہے۔ کیا ہے بھئی؟ اللہ کی شان غیب کا جاننا ہے، پھر اللہ کی شان قدرت والا ہونا ہے۔ لیکن دوستو بندوں میں جو غیب ہوتا ہے، غیب کا علم ہوتا ہے کسی خاص بندے میں، یا بندوں میں جو قدرت ہوتی ہے، تو اس تھوڑی سی قدرت یا علم کی بنیاد پر کسی کو خدا نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ بغیر کوئی بتائے کہ خود اپنے طور پر مکمل پورا کا پورا غیب جانتا ہے، ہر غیب جانتا ہے۔ کوئی چیز اس کی نگاہ سے غیب نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز اس کی نگاہ سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اس کی جانکاری سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شان علمی ہے، پھر بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شان علم عطا کرتا ہے۔ مگر یہ جو بندے کو ملنے والی علم کی شان ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، اور اللہ کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ناقص ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ناقص۔ بندے بھی جانتے ہیں، خدا بھی جانتا ہے، لیکن اللہ کے جاننے میں اور بندے کے جاننے میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اپنی ذات سے، کسی کے بتائے بغیر، وہ ذاتی طور پر ہر چیز کو جانتا ہے۔ مگر جب بندے جانتے ہیں، پیغمبر جانتے ہیں، کوئی ولی جانتے ہیں، کوئی نبی جانتے ہیں، کوئی رسول بھی جانتے ہیں، اگرچہ وہ پوشیدہ چیز ہو، اگرچہ وہ غیب کی چھپی ہوئی چیز ہو، لیکن وہ سب جانتے ہیں، جتنا بھی جانتے ہیں، جو کچھ جانتے ہیں وہ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔
تو لہذا بندے میں خدا میں فرق ہو گیا کہ اللہ بغیر کسی ذریعے اور واسطے اور بتائے کہ جانتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کلیتاً جانتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا جانتا ہے کہ لفظ اتنا اور جتنا بولی نہیں جا سکتا، بولا نہیں جا سکتا۔ اس کی شان اتنی بڑی ہے علم کی، اس کی شان کی وسعت نہ نگاہوں میں سما سکتی ہے، نہ دل کے خیالات میں سما سکتی ہے، نہ تصور میں آ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان علمی رکھتا ہے، غیب وہ جانتا ہے، لیکن دوستو وہ غیب کی شان، غیب کے علم کی شان اظہار کر کے بندوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے کئی جگہ، چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ۔ وہ فرماتا ہے کہ میں رب یہ غیب پر کسی کو بھی غیب پر مطلع نہیں کرتا، غیب کا اظہار، غیب کی چیز، غیب کا علم کسی کو بھی میں نہیں دیتا مگر میرے چنندہ رسولوں کو دیتا ہوں۔ میں ہر ایک کو نہیں دیتا مگر میرے چنندہ پیغمبروں اور رسولوں کو دیتا ہوں۔ تو رسول جب غیب جانتے ہیں، علم غیب رسول کو جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوتا ہے، پھر وہ کتنا بھی کیوں نہ ہو اللہ رب العزت کی علم غیب کی یا علم کی شان کے آگے ایسی ہی حیثیت رکھتا ہے جیسے کہ بہت بڑا سمندر ہے تو سمندر کے مقابلے میں پانی کے قطرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو ایسا سمجھیں کہ اللہ کا جو علم ہے وہ سمندروں سے بھی زیادہ ماوراء ہے۔ پھر اگر پیغمبروں کو بھی اگر علم غیب ملا ہوا ہے اور ملا ہے اور ملتا ہے اور پیغمبروں کو اللہ نے عطا فرمایا، سب سے زیادہ علم ہمارے نبی کو عطا کیا گیا، تو ہمارے نبی کے علم غیب یا شان علمی کی بھی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کہ سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے۔ وہ اللہ کا علم اتنا وسیع، اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص، کوئی بھی ہو۔ بھئی اگر کوئی یہ کہے کہ فلان نبی اور پیغمبر کا جو علم ہے وہ اللہ کے علم کے برابر ہے یا اللہ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے تو اسی لمحے وہ کافر ہو جاتا ہے، کافر۔ بھئی اللہ کا علم ایسا ہے، ایسا بے مثال ہے کہ اس کو تصوراتی دنیا میں، قلبی دنیا میں، ذہن کے سوچ کی دنیا میں اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ بے حساب ہے، لامحدود، بے حد اور بے شمار اس کا علم ہے۔ تو یہ لوگ، ان لوگوں کی غلطی یہ ہوئی عیسائیوں کی، نجران کے نصرانیوں کی، کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم غیب کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم غیب کو جو کچھ علم تھا اور وہ اللہ کا عطا کیا ہوا تھا، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، تو یہ لوگ اس تھوڑے اور کچھ علم کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنے لگے یا خدا کا بیٹا کہنے لگے، اس لیے کہ وہ علم غیب ہے، غیب بتا رہے۔ مگر دوستو لطف کی بات یہ ہے جب وہ لوگ یہ کہے، پھر ان آیتوں کے اندر ان کی کہی ہوئی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ چونکہ علم غیب جانتے ہیں تو لہذا یہ خدا ہو گئے، خدا کی شان آ گئی، ایسا ان کی جو سوچ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے اندر کہیں پہ بھی اس کی نفی نہیں فرمایا، بھائی اس بات سے انکار نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر علم غیب آیا، یہ جو علم غیب آیا تو علم غیب ہونے کی جو نسبت کرنے لگے وہ لوگ، نسبت کر کے خدا سمجھنا یہ غلط ہے، مگر علم غیب کی نسبت اللہ کے عطا کیے ہوئے کے مطابق کرنا یہ عین ایمان کی علامت ہے۔ یاد رکھیں بھئی اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں انکار نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر غیب کے علم کی خوبی اور اس کی شان آ گئی تو لہذا وہ لوگ ایسی نسبت ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا رد نہیں آیا قرآن میں، کہیں پہ بھی نہیں آیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ دیکھو میرے بندوں کو میں غیب کی باتوں سے واقف کرتا ہوں، پھر مطلع کرتا ہوں، غیب کا علم میں اپنی ذات سے ان کو دیتا ہوں،
ان کو جو بھی غیب کا علم ملتا ہے وہ میری عطا سے ملتا ہے، ذاتی طور پہ ان کو نہیں ملتا ہے، وہ ان کی اپنی ذات سے نہیں حاصل ہوتا ہے۔ میرا جو غیب کا علم ہے یہ میرا اپنا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ پھر اتنا زیادہ ہے اگر پوری کائنات کے علموں کو ایک جگہ جمع کیا جائے پھر میرے علم کے سامنے اس کو رکھا جائے تو ایسا سمجھو کہ میرا علم 7 سمندر کے پانی کی طرح ہے، اور پوری کائنات کا علم، اس میں پیغمبروں کا علم بھی ہے، رسولوں کا علم بھی ہے، نبیوں کا علم بھی ہے، ولیوں کا علم بھی ہے، دانشمندوں کا علم بھی ہے، سیاست اور فراست رکھنے والوں کا علم بھی ہے۔ یہ پورا علم مل کر وہ 7 سمندر کے پانی کے سامنے قطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو میرے علم کے سامنے پوری کائناتوں کا علم، سب لوگوں کا علم قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو پروردگار عالم کی شان کو کے اعتبار سے یہی ایمان رکھنا چاہیے، یہ ایمان ہونا۔ تو دوستو 2 چیزیں ہمارے سامنے کھل کے آ رہی ہیں۔ بھئی ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو علم کی شان ہے وہ اتنی بڑی ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کی حد نہیں لگائی جا سکتی، اتنا اتنا جتنا کا لفظی استعمال نہیں کیا جا سکتا، لفظی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب اس کے مقابلے میں جو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو علم عطا فرماتا ہے، ظاہر کا علم، باطن کا علم، غیب کا علم بندوں کو عطا فرماتا ہے، خاص طور پہ نبیوں کو عطا جو فرماتا ہے، تو اس علم کی حیثیت اللہ کی شان علمی کے آگے سمندر کے مقابلے میں قطرے کی طرح ہے۔ یہ ایمان رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ ایمان رکھنا ہے۔ تو اللہ کی طرح علم ہے یہ کہنا بھی کفر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنے غیب کا علم نہیں دیا ہے یہ کہنا بھی کفر ہے۔ یاد رکھیں، کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو اور ہمارے آقا کو ذرہ برابر بھی غیب کا علم دیا ہی نہیں، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ تو لوگ آج اور پچھلے کئی 100 سال یہ 2 چیزوں میں پڑھ کے اپنے آپ کو ایمان سے دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی اڑ گئے کہ نبی کو غیب کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے۔ استغفر اللہ، ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غیب کی باتیں بتانے کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا کہ میں نے عیسیٰ کو علم غیب دیا۔ جب اللہ رب العزت دیا تو ہے، دیکھیے اللہ رب العزت نے ہم کو دیکھنے کی صلاحیت دیا تو ہمارے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ تو ویسے ہی پیغمبروں کو، نبیوں کو غیب کا علم دیا، غیب کا علم دیا تو ہے ان کے اندر۔ سرے سے اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے اور قرآن کی کئی آیتوں کا انکار ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اور ایک مقام پر فرمایا، اس میں ظاہر کا علم بھی ہے، باطن کا علم بھی ہے، سب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جمع کر کے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہ اے میرے مصطفیٰ، اس رب نے آپ کو وہ سب علم سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے سکھا دیا۔ تو دیکھیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکھانے سے سب علم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا سکھا کر۔ مگر وہی یاد رکھنا بات، جب اللہ رب العزت نے سکھا دیا اور علم بتا دیا، ہر چیز بتا دیا، تو کہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر ہو گیا نبی کا علم؟ نہیں، وہی یاد رکھنا، سمندر کے مقابلے میں قطرے کے برابر ہوتا جو کچھ اللہ نے بتا دیا۔ تو جو کچھ بتایا وہ بھی بے حساب ہے، مگر اللہ کے علم کے سامنے وہ سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان۔ تو وہ لوگ ٹھوکر کھا گئے، کون؟ عیسائی لوگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ جو غیب کے علم کی باتیں اور اس کی شان دیکھے تو کہنے لگے یہ تو خدا کی شان ہے۔ دوستو، غیب کا علم جاننا خدا کی شان نہیں ہے، صرف خدا کی شان نہیں ہے، اللہ رب العزت کی شان ہے غیب کا علم جاننا ہے، مگر اس کا جو غیب کا علم جاننا ہے، پروردگار عالم کے شان یہ جو ہے،
یہ اس کی اپنی ذاتی ہوتی ہے، بے انتہا ہوتی ہے، بے حد اور بے شمار ہوتی ہے۔ بندوں کے اندر جو غیب کی کہ علم کی صفت آتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بندے چاہے کوئی بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی شان ہوتی ہے۔ سرے سے انکار کرنا بھی غلط، پھر اللہ کے برابر بتانا بھی غلط ہے۔ تو اللہ کا علم ذاتی، بندے کا علم عطائی۔ بھائی اللہ کا علم بے حد بے شمار، بندے کا علم حد اور شمار میں۔ تو یہ علم کے حوالے سے ہم کو امیر عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ علم تھا شان علم، جس کی بنیاد پہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولے۔ حالانکہ کچھ مغیبات اور کچھ غیب کی باتوں کا علم بندوں کو عطا کیا گیا اور اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کی بنیاد پر کوئی خدا نہیں بن سکتا۔ خدا بننے کے لیے خدا جو شان رکھتا ہے اس کے لیے کلی، مکمل، بے حد بے شمار، حد سے ماورا، مکمل طور پہ جس کا حساب اور گنتی نہیں، ایسا علم غیب رکھنا یہ خدا کی شان ہے۔ یہ شان صرف خالق دو جہاں کی، اللہ کی ہے، کسی کو نہیں مل سکتی۔ بے حد بے شمار، کوئی پیمانہ نہیں، کوئی مقدار نہیں، مقدار میں اس کو تولا ہی نہیں جا سکتا، اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اتنی وسیع علم کی شان یہ صرف خدا کی ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو شان علم دی گئی تھی وہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اور تھوڑی شان تھی، اس کی بنیاد پر خدا خدا کہنے لگے۔ دوسری شان جو اللہ رب العزت کی شان ہے وہ قدرت والی شان ہے، قدرت، کیونکہ جو خدا ہوتا ہے وہ قدرت والا ہوتا ہے، جو خدا ہوتا ہے وہ علم والا ہوتا ہے۔ تو شان قدرت رکھنا یہ اللہ کی شان ہے، مگر بندے کے اندر بھی تو قدرت ہے، بندے کو بھی قدرت اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ قدرت اللہ دیتا ہے بندوں، تو اللہ کی قدرت میں بندے کی قدرت میں بھی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کی جو قدرت ہے وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، وہ اپنی ذات کی طرف سے ذاتی طور پر ہے۔ بندوں کے اندر جو قدرت ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ اسی سے فرق ظاہر ہو گیا کہ اللہ کی عطا کی ہوئی قدرت لینے کے بعد بندہ رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے طور پر ہی، کسی کے دینے سے نہیں، بے شمار قدرتیں رکھنے کی وجہ سے وہ اللہ ہے۔ تو کچھ قدرتوں کو دیکھ کر، بندوں کی کچھ قدرت کی شانوں کو دیکھ کر اس بندے کو خدا کہنا یہ شرک، یہ کفر ہے۔ سرے سے قدرت والا کسی کو نہیں ماننا یہ بھی کفر ہے۔ کسی بندے کو اللہ قدرت دیا ہی نہیں، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ بھائی اللہ رب العزت ایسا قادر مطلق ہے، وہ اپنی شان قدرت کے اعتبار سے قدرت کے مظاہر بتانے کے لیے بندوں کو بھی صاحب قدرت بناتا ہے۔ کئی بندوں کو بنایا ہے، مگر اس کے اندر اللہ ہی کی قدرت کا جلوہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے مطالبے پر صرف انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دی۔ ہے ایسی قدرت والا کوئی بادشاہ کہ وہ زمین پہ کھڑے رہ کر آسمان کی بلندی میں چمکتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے کرے؟ قرآن مجید میں آیا، سورۃ القمر ہے، بھئی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، خبر چڑ گیا۔ قرآن سے ثابت ہے کہ 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا چاند۔ ہمارے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، صرف ہاتھ کا بھی اشارہ نہیں، تو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قدرت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے سرکار خدا نہیں ہے اور خدا نہیں بولا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے نبی اور ہمارے حبیب کو یہ جو شان قدرت ملی ہے یہ اللہ کی عطا سے ملی ہے۔ خدا کے اندر جو قدرت ہوتی ہے وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے طور پہ ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کو جتنے معجزات ملے، جتنی قدرتیں ملی، جتنی عظمتیں ملے، جتنے علم کی وسعتیں ملے، ہمارے نبی سے بڑھ کے تو کوئی نبی نہیں ہے نا۔ اتنی عظمتیں جو ملے ہیں یہ اللہ کے عطا کرنے سے ملے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے اور ہمارا عقیدہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو لہذا کسی بندے کے اندر اگر قدرت کا جلوہ دکھائی دے
چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے وہ نظر آئے، تب بھی ان کو خدا نہیں بولا جا سکتا، مانا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قدرت ہے حضور کی اپنی طرف سے ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے عطا کرنے سے۔ کیا ہے؟ بھئی اللہ کی کہ عطا کرنے سے ہے۔ تو انہی ساری قدرتوں کو، بے شمار قدرتیں ملی ہمارے نبی کو، ہر قدم پہ قدرت تھی۔ درخت سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے، کنکر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے، جو سرکار کی زبان سے نکل رہا وہی ہوتے جا رہا، چٹان دریا پہ سے تیرتے ہوئے آ رہے، حضور کا اشارہ ہوتے ہی۔ اتنی بے مثال قدرتیں ملی، لیکن دوستو اللہ رب العزت نے یہ ساری قدرتوں کو جمع کر کے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ انا اعطیناکل کوثر، کہ بے شک اے ہمارے محبوب یہ جتنی کثرت کے ساتھ قدرتیں، معجزات اور بلندیاں، شانیں، عظمتیں میں نے تم کو دیا ہے، یہ تمہاری اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے عطا کرنے کی نسبت جب آ گئی نا، شرک نہیں ہے، اللہ نے دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ذہنی خباثت کو دور کرتے ہوئے آیت نمبر 5 اور 6 میں بیان فرمایا، یہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بدبختو، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والو، تم تھوڑی سی قدرت دیکھ کر اور کچھ علم غیب دیکھ کر میرے بندے، میرے رسول، میرے کلمت اللہ کو خدا بنا بیٹھے، بھئی اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ علم کی بنیاد پر کوئی خدا کی شان نہیں لا سکتا، کچھ قدرت کی بنیاد پر کوئی خدا نہیں بنایا جا سکتا۔ خدا جو ہوتا ہے اس کے علم کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ نے فرمایا میں جو خدا ہوں، میں اللہ ہوں، میری شان یہ ہے کہ میرے اوپر زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ جو ایسی شان کا ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ اب تم لوگ اپنی ذہنی خباثت کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آپ نے بتا دیا کیا کھائے کیا پکائے، اتنی سی بات پر تم خدا سمجھنے لگے۔ نہیں، اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، نہ آسمانوں کی چیز، نہ زمینوں کی چیز، نہ مشرق کی چیز، نہ مغرب کی چیز، سب کچھ اس کے دائرے علم میں ہوتا ہے۔ پوری کائنات کا احاطہ وہی اس کا علم کیا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی شان کا جو مالک ہوتا ہے اس کو خدا کہتے ہیں۔ وہ شان صرف میری ہے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 5 میں، اس جملے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے شان علمی کو بتا دیا۔ بے شک اللہ ایسا ہے کہ جس پر نہ زمین میں کوئی چیز پوشیدہ ہے، نہ آسمان میں سے کوئی چیز پوشیدہ ہے۔ یعنی مطلب پوری کائناتوں میں شروع سے لے کے آخر تک ہمیشہ سے اور ہمیشہ کوئی بھی چیز اللہ کی ذات پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کا علم ایسا ہے، زمین کے 7 طبقات کے نیچے اگر ایک انتہائی نہ دکھائی نہیں دینے والی کاڑی بھی اگر ہے تو اللہ رب العزت کے علم کے باہر نہیں ہے۔ پھر آسمان کی بلندیوں میں نازک سے نازک کوئی بھی چیز ہے جو آنکھوں کو دکھائی بھی نہ دیتی ہوگی، وہ بھی اللہ کے علم ہے۔ یہ اللہ کی شان ہوتی ہے۔ باقی نبیوں کو جو علم غیب دیا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت ان کے اپنے حسب حال اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے۔ تو ان شانوں کو دیکھ کر تم خدا نہیں بول سکتے۔ میری شان الگ، بندوں کی شان الگ، میری شان الگ، نبیوں کی شان الگ، میری شان الگ، رسولوں کی شان الگ ہے۔ تو لہذا میری شان کی طرح کسی کی شان نہ بناؤ اور کسی کی شان کو میری شان کی طرح نہ سمجھو۔ ہر دو طرف ایمان کو بچاتے ہوئے، عقیدے کو بچاتے ہوئے چلو۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے علم کے حوالے سے، اس کی علمی شان یہ ہے کہ اس پر نہ زمین میں کوئی چیز پوشیدہ ہے، نہ آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ ہے۔ یہ ہے علم اللہ کا۔ اب اس کے بعد قدرت کی بات ہے۔ وہ لوگ قدرت کی بھی دلیل دیے تھے نا عیسائی لوگ، کہ عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں پہ نابینا پہ کہ آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیتے تو بینا ہو جا رہا ہے، کوڑ کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، ہاتھ پھیر دیے شفا ہو جا رہی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کے حکم سے اڑ جا تو مردہ زندہ ہو جا رہا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان قرآن میں بیان کی گئی. مگر دوستو بھئی اللہ کی شان بھی ہے مردے کو زندہ کرنا، زندے کو مردہ کرنا. وہ مارنے والا وہی ہے، جلانے والا وہی ہے، اس کی شان ہے. مگر اس کی شان میں اور بندے کی شان میں بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے، سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی جن کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمایا اپنے حکم سے، اپنی اجازت سے، کہ وہ مردوں سے کہتے کہ زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ جو شان نبیوں کو، پیغمبروں کو، اللہ کے محبوبین کو ملی، یہ شان اس کی عطا سے ملی. مگر اللہ کو جو شان ہے یہ حاصل زندہ کرنے کی، مارنے کی، یہ اس کی اپنی ذاتی شان ہے. یہ فرق اگر ملحوظ رکھ کے چلیں گے تو ایمان بچتا ہے. بندے کے اندر بھی قدرت ہے، رب کے پاس بھی قدرت ہے، لیکن رب کی قدرت بے حساب ہے. رب کی قدرت کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. رب کی قدرت اس کی اپنی ذاتی ہے. رب کی قدرت بے حد اور بے شمار ہے، اس کا کوئی شمار نہیں. یہ سمجھ کے اللہ کی قدرت پر ایمان رکھنا چاہیے. بندوں کے اندر جو قدرت ہے، اللہ کے خاص نبیوں کے اندر جو قدرت ہے، بڑی بڑی قدرتوں کے مظاہر نبیوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتے رہے، بے شمار ایسے مظاہر وجود میں آئے. تو یہ ساری کی ساری قدرت کی چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے. ہر نبی کو اللہ نے دیا تو قدرت آئی، پھر اللہ نے ان کے اندر علم منتقل کیا تو علم آیا. ہر بندے تو قدرت کو دیکھ کے اللہ کا بیٹا کہنا، کسی کو تھوڑی قدرت دیکھ لیے کسی کے اندر بس اس کو خدا کہنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ فرماتا ہے میری شان علم کی تو وہ ہے کہ زمین آسمان میں کوئی چیز مجھ پہ پوشیدہ نہیں ہے. پھر میری قدرت کی شان یہ ہے کہ میں ایسی شان رکھتا ہوں قدرت کی کہ میں ہی ماں کے پیٹوں میں تمہاری صورتوں کو جیسے چاہتا ہوں بناتا ہوں. ہے کسی کی شان؟ ماں کے پیٹ میں ایک نطفے سے، پانی کے قطرے سے مختلف قسم کی صورتوں میں ہر ایک کو بنانا، پھر اس کے اپنے مشیت کے مطابق بنانا، جیسا چاہے ویسا بنانا. خالی اگر صورتوں اور شکلوں کو دیکھا جائے، اتنے کروڑوں اربوں خربوں انسان دنیا میں روئے زمین پر ہیں. اور آپ مشرق سے لے کے مغرب تک سارے افراد انسانی کو بھی اگر تلاش کریں اور کھنگالیں تو ایک کا بھی چہرہ دوسرے سے ملتا ہوا نظر نہیں آتا. ہو بہو ایک کا چہرہ دوسرے سے ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ایک کی شکل ہو بہو دوسرے کی طرح نہیں ہوگی، پورا فرق ہوگا. مگر ہر ایک کے چہرے کے اندر دوستو وہی دو آنکھیں ہیں، وہی ناک ہے، وہی آنکھوں کے اوپر کے پلک ہیں، پھر وہی بال ہیں، ویسے ہی سر ہے، ہونٹ ویسے ہی ہونٹ بھی ہر ایک کے اندر ہے، کان بھی ہر ایک کے اندر ہے. لیکن چہرہ کروڑوں اربوں خربوں آج تک آئے اور آنے والے ہیں، لیکن کسی کا چہرہ، کسی کی شکل دوسرے سے ہو بہو مشابہت رکھتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو اللہ نے فرمایا ایسی بے مثال قدرت والے کو ہی اللہ کہا جاتا ہے. اللہ کہا جاتا ہے. باقی رہا بندوں کو جو قدرت میں نے دی، میرے محبوبوں کو دی، میں اپنے پیغمبروں کو قدرت عطا فرمایا تاکہ میری قدرت کا جلوہ ان کے ذریعے سے ظاہر ہو. تو وہ میرا عطا کیا ہوا ہے، وہ محدود ہے. ایسی قدرت والا میں ہی ہوں کہ میں ماں کے پیٹوں میں، ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تصویر کرتا، صورت بناتا ہوں، شکل بناتا ہوں. هو الذی یصورکم، خدا وہ ہے جو تمہاری صورت، تمہاری شکل بناتا ہے. فی الارحام، ماں کے پیٹوں میں. کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے اس کی مرضی. کسی کو کالا بنا دیا، چاہا تھا تو کالا بنا دیا. کسی کو گورا بنا دیتا ہے مشیت کے مطابق. کسی کو نرم بناتا ہے، کسی کو سخت بناتا ہے. کسی کے مزاج کو سخت بناتا ہے، کسی کو مزاج کو نرم بناتا ہے. عادتوں میں فرق والا بناتا ہے، انداز میں فرق والا بناتا ہے، شکل و صورت میں فرق والا بناتا ہے، پھر اعضاء میں فرق والا بناتا ہے. بے شمار فرق ہیں. نسل انسانی کو دیکھا جائے، صرف ہماری اپنی جنس کو بے شمار فرق کے ساتھ اللہ رب العزت نے بنایا ہے. یہ ساری کی ساری قدرت کی جو کیفیت ہے صرف میری شان.
تو قدرت کے طور پر اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ میں بنائے جانے والی شکل و صورت کو بطور مثال دیا ہے، بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ ایسا معبود ہے کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں ہے، وہ عزیز ہے۔ عزیز کا مطلب پختگی رکھنے والا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ عزیز کا مطلب ہے پختگی رکھنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا الحکیم، وہ حکمت والا ہے۔ پختگی رکھنے والے کا جو لفظ استعمال کیا گیا یہ بھی قدرت کو بتانے کے لیے ہے کہ میری قدرت اور طاقت پختی ہے، اس کے اندر جھول نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے۔ اگر میں چاہوں تو 1 سیکنڈ سے بھی کم میں اس زمین کو اوپر لے جاؤں، آسمان کو نیچے لاؤں، اتنی پختگی ہے میری طاقت میں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میرا جو علم ہے تمہارے علموں کی طرح علم نہیں ہے، میں حکیم ہوں، میرا علم ہر اعتبار سے حکمت والا ہے۔ ہمارے علم کے اندر نقص ہے، کمی ہے، کمزوری ہے، جھول ہے، مگر اللہ کے علم کے اندر حکمت ہے، پختہ علم ہے، پختہ قدرت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ جو عیسائی طبقہ آیا تھا تو ان کے جو اعتراضات تھے، ان اعتراضات کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے 2 آیتیں نازل فرما دی کہ میری شان ایسی ہے علم کی اور میری شان قدرت ایسی ہے۔ تو قدرت بھی بتا دیا، علم بھی بتا دیا۔ اب ان دونوں کو پیش نظر رکھ کر ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کائنات میں اللہ کے علاوہ نہ ایسی شان کا علم رکھنے والا ہو سکتا ہے، نہ ایسی شان کی قدرت رکھنے والا ہو سکتا ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں، سب کو علم وہی دیتا ہے، سب کو قدرت وہی عطا فرماتا ہے۔ یہ ہم کو ایمان اور عقیدہ رکھ کے چلنا چاہیے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص پوچھنے لگا سرکار ایک عجیب بات ہے، میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیا حیرت کی بات ہے؟ تو عرض کرنے لگا سرکار یہ جو شطرنج ہے، شطرنج کا کھیل، تو 1 گز کے کپڑے کے اوپر ایسے نقشے بنا دیا شطرنج کو ایجاد کرنے والا کہ عجیب قسم کے اس کے انداز ہیں، حیرت میں ڈالنے والے اس کے انداز اور اس کی کیفیتیں ہیں شطرنج کے کھیل کے۔ بس 1 گز کے کپڑے میں اتنی پوری کائنات آباد ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اس سے زیادہ تعجب والی بات بتاؤں، اس سے زیادہ تعجب والی بات بتاؤں، شطرنج کا کھیل نکالنے والا جو ہے تو اس کے اس انداز پر، اس کے خانوں پر، اس کی کیفیت پر تجھے اتنی حیرت ہو رہی ہے، تعجب کا اظہار کر رہا ہے، کبھی تیرے جیسے لوگوں کے چہروں پہ غور کیا کہ وہی ایک خدا ہے، کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما رہا ہے، پیدا فرمائے گا، مگر 1 گز کے کپڑے کو اتنا بھی نہیں ہے چہرہ، 1 بالش کے اتنا چہرہ ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے تو 1 بالش کے چہرے کے اندر وہی چیزیں ہیں، ناک، کان، آنکھ، ہونٹ، زبان، وہی چیزیں لگایا، کوئی الگ الگ چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن ایک کا چہرہ، 1 بالش کے چہرے کی اس کیفیت میں ایک کا چہرہ دوسرے کی طرح نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ حیرت میں ڈالنے والی بات ہے نہیں۔ کہاں شطرنج، کہاں میرے خدا کی قدرت؟ صرف چہرے پہ غور کیا جائے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی۔ اللہ رب العزت کی بے مثال قدرت کا نمونہ وہ ہمارے اپنے چہرے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں رحم مادر میں، پیٹ میں مختلف شکلیں بناتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جب ایک نطفے کی شکل میں باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں ایک چیز جاتی ہے، مطلب اولاد اور نسل کے سلسلے کے طور پر، تو ابھی وہ پانی ہی کی شکل میں ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اندرونی طور پر اس کو شکل دے دیتا ہے، اس کی صورت اور شکل وہ پانی کی نوعیت میں پروردگار عالم عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد
40 دن تک پانی کی شکل رہتی ہے، اور اس کے بعد خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ہر ایک کے درمیان 45 سے 40 دن کا عرصہ ہوتا ہے۔ جب 40 دن اس طرح مکمل ہو جاتے ہیں تو حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، ماں کے پیٹ میں ابھی نہ جسم بنا، نہ ہڈیاں بنے، نہ ابھی لوتھڑا بنا، فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ آ کے پھونکتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پھونکتا ہے۔ یہ انسان کی ابتدا ہو رہی ہے، ہماری اپنی ابتدا ہو رہی ماں کے پیٹ میں۔ وہ پھونکتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا تعالیٰ میں نے تو تیرے حکم سے اس کے اوپر پھونک دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لمحے اس کی شکل و صورت بنا دیتا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتی، وہ ایک پانی اور گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے، مگر ہر ایک کی شکل اللہ رب العزت بنا دیا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتے سے کہ اس کے بارے میں تو لکھ دے۔ حدیث میں آیا، حضور فرماتے ہیں لکھا جاتا ہے، یہ لکھ کے یہ رزق کتنا دیا جانے والا ہے اس کو پیدا ہونے کے بعد، دنیا میں جانے کے بعد، پھر یہ عمل کتنا کرنے والا ہے، پھر یہ کب اس دنیا سے اٹھایا جانے والا ہے، پھر یہ کہ یہ بدبخت پیدا ہونے والا ہے یا نیک بخت پیدا ہونے والا ہے۔ یہ 4 چیزیں اس کے متعلق لکھی جاتی ہیں۔ پر اللہ کے حکم سے فرشتہ لکھتا ہے، ایک اندرونی کیفیت ہے، ہم کو دکھائی نہیں دی، وہ لکھ دیا گیا ہے ہمارے بارے میں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے فرشتہ کہ مولا یہ 4 چیزیں تو میں نے لکھ دی، اب کیا کروں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کو ایک ڈورے کی شکل میں بنا کر اس کی گردن میں ڈال دو۔ ہم میں سے ہر آدمی کی گردن میں وہ ڈورا پڑا ہوا ہے، دکھائی نہیں دے رہا، مگر وہ ہماری پیدائش سے پہلے سے پڑا ہوا ہے۔ یہ ڈورا ہمارے پاس ہے، یہ کیا ہے؟ ڈورا ہے، اس کے اندر یہ 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اسی لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں معلوم کہ ہم کو شقی اور بدبخت لوگوں کے صف میں لکھ دیا گیا یا نیک بخت لوگوں کی صف میں لکھا گیا، ہم کو رزق کتنا ملنے والا ہے، کتنا نہیں ملنے والا ہے، پھر ہماری عمر کتنی ہونے والی ہے ہم واقف نہیں ہے، لیکن لکھ کے ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، اسی کے مطابق ہماری زندگی کا یہ سفر طے ہو کے ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اب تم لوگوں میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم جہاں تک ہو سکے اپنی طرف سے کوشش کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا سوال کرتے ہوئے نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، تاکہ تمہارا جو شمار ہے وہ نیک بختوں کی فہرست میں ہو جائے۔ وہ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ بندوں کے متعلق ہی فیصلہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ ڈورا، وہ جو ڈوری ہے گلے میں ڈال دی جاتی ہے کہ ایک نیک بخت ہوگا، جنتی ہوگا، دوزخی ہوگا، لیکن پروردگار عالم بندے کی تڑپ، پھر اس کی کیفیت تباہ اور قلب کی ایک عجیب قسم کی تڑپ کی بنیاد پر کچھ بندوں کو، جبکہ وہ دوزخ میں جانے کے قریب ہوتے ہیں، دوزخ اور بندے کے درمیان میں 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، خالق دو جہاں اس کی نیت اور اس کی طلب کی بنیاد پر دوزخ کے قریب جا کے ابھی گرنے والے بندے کو پلٹا کے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ پھر کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جنت میں جانے والے ہوتے ہیں، جنت اور ان کے درمیان میں 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی اپنی شقاوت، بدبختی، ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ابھی قدم رکھنے والے بندے کو پلٹا کے دوزخ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن اور حدیث میں ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں اور دعا کریں تو ہمیشہ اللہ رب العزت کا فضل مانگا کریں، فضل، کہ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم کو جنت عطا فرما، مولا ہم کو اپنے کرم سے دوزخ سے بچا لے۔ عمل کے اوپر بھروسہ نہ کرے، فضل خدا پر بھروسہ کر کے زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو کما حقہ
مرنے سے پہلے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمارے ساتھ مولا تعالیٰ اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرمائے۔